السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ ظہیر آباد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام بس اسٹیشن کے روبرو گزشتہ 17 یوم سے قانون شریعت ترمیم NRC و NPR کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلسل زنجیری بھوک ہڑتال جاری ہے۔ تاحال مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ باوجود اس کے احتجاجی مزید ہیں کہ وہ اس وقت تک زنجیری بھوک ہڑتال ختم نہیں کریں گے جب تک کہ مرکزی حکومت اس سیاہ قانون کو واپس نہیں لے لیتی۔ احتجاجی زنجیری بھوک ہڑتال سے خطاب کرتے ہوئے صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل مولانا حکیم صوفی سید شاہ خیر الدین قادری شجاعت نے اپنے خطاب میں کہا کہ مرکزی حکومت کو اس قانونی نہیں بلکہ دیگر کو بھی فوری واپس لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ضمن میں کیے ہوئے اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنائیں اور اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے ہوئے اس کی مخالفت کا اعلان کریں، اپنی ناراضگی ظاہر کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ قانون مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پسماندہ طبقات، ہریجن، گریجن، قبائلی و دیگر کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ شہریت دینے والا نہیں بلکہ شہریت لینے والا ہے۔ اس دوران جمعیت العلماء سنگاریڈی کے مولانا مدثر قاسمی، مولانا سید نظام الدین قاسمی، محمد نصیر الدین منیر کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ احتیاط حکومت کے سامنے کیا، ہم اور ان سے لڑ تو نہیں سکتے اور کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے کہ ہماری یہ نہیں کہ ہم کو اعلان کرنا پڑے گا آج کوئی کل کون ہے گا، فلاں والے سے فون آئے گا، اس کی ضرورت نہ پڑے۔ میری گزارش ہے ہر آدمی، ابھی تو پورے ظہیر آباد میں اس کا علم ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو پیش کرے اور 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ کے یہاں بیٹھنا ہے، کوئی بڑا وقت نہیں ہے جی۔ تو انشاءاللہ یہ قربانی ہماری اور آپ کی آخر میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ مجھے بھی اللہ یہ تھے صدر جمعیت علماء ظہیر آباد مولانا مدثر صاحب۔ اب اس کے بعد ہمارے مہمان مقرر جو ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی اظہار غنت ایسوسی ایشن کو میں مدعو کرتا ہوں جو اپنا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ تو ہم صحافیوں کو بولنا کم اور لکھنا زیادہ پڑتا ہے، لیکن چونکہ مولانا کا حکم ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں کہ آج ملک کے جو کچھ بھی حالات ہیں، ان حالات کے لیے کہ مودی جی نے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ آزادی ابھی مولانا تو یہ نئی نسل کو آزادی سے متعلق، آزادی میں جو قربانیاں دی ہمارے آبا و اجداد نے، اس کا علم نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں آج کل فیض احمد فیض کی نظم بہت چل رہی ہے پورے ہندوستان میں، ہم بھی دیکھیں گے۔ میرے ساتھی جرنلسٹ جو دیگر زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بار بار فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب جیسے جو ہے اس میں کچھ لفظیات کچھ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لوح ازل بالخصوص تیلگو والوں کو نہیں معلوم، تو بار بار ہم کو فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ لوح ازل کیا ہے، ان الحق کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم کو جو ہے بتانا سبھی دور ہو گئے تھے۔ الحمدللہ آپ میں سے بہت سے اصحاب نے فیض احمد فیض کی یہ نظم پڑھی ہوگی، تو یہ بات میں بھی بھول گیا تھا، لیکن آج الحمدللہ ایسا وقت آ گیا ہے، نوجوان آئی ٹی کے بالخصوص آئی ٹی کے جو نوجوان جو ہے اس نظم کو زبانی یاد کر کے سنا رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اردو والے بھی واقف نہیں ہیں۔ خاص طور پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ صاحب کو کہ جیسے کہا گیا کہ مولانا ایک خاص بات یہ ہے کہ ہماری اردو زبان میں پگڑی اچھالنا، ٹوپی اچھالنا ایک محاورہ ہے۔ پگڑی اچھالنا مطلب یہ ہے کہ کسی کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو وزیر اعظم کو ہم آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا کہتے تھے تھا کہ عزت مات، اور آج وہ ان کا یہ حال ہے جو تاج اچھالے جا رہے ہیں۔ پخلا، پڑی پار، آٹے کا تھیلا، یہ جو کچھ بھی حالات پیدا ہو رہی ہیں
ये हालात ये उनके अपने लाए हुए हैं, लेकिन हम सब जो है पूरे हिंदुस्तान में जो कुछ भी तहरीकें चल रही हैं, वही निकला वही तो दुश्मन, हमदर्द समझा जिसको, निकला वही तो दुश्मनी था, वो प्रधान हो गया। जो आदमी था वो प्रधान हो गया। इस मुल्क के लिए तो फकत हमने जान दी, अफसोस आज जाया बलिदान हो गया, बलिदान हो गया। इंसान का खून बहाकर नादा है बहुत खुश, नादा है बहुत खुश, शैतान ही का हर्जा सम्मान हो गया। का दुश्मन है, हाँ? इस मुल्क की सखाफत हम ही से है यकीनन, हम ही से है यकीनन, कहते हो फिर भी हमको बेईमान हो गया। उनकी खातिर खुद को मिटा दिया है, अपने वतन की खातिर अपने लहू से इसको दुल्हन बना दिया है, दिया है। खाके वतन भी देगी इस बात की गवाही, अरबो अजम में इसका डंका बजा दिया। हमारे वो कारनामे हैं कि सारी दुनिया हमारे कारनामों की मुतरिफ है। भारत का बागपन है, खूने जिगर से हमने जन्नत बना दिया है। को सिखा रहा है गद्दार वफादारी, हमको सिखा रहा है गद्दार वफादारी। और वो गद्दार जो है अपने ही हाथों माँ की गोदी उजाड़ता है। अरे माँ कहने वाले भारत उजाड़ता है, सीने पे अपने माँ के ही खंजर चला दिया है। वकाक मेरे दोनों, एक हिंदू एक मुसलमान, माँ को ही अपने तूने अंधा बना दिया है। तू माँ बोलता, हाँ? भारत माता बोलता, किस मुँह से बोलना? सब्र कर ले, अब माँ पुकारती है, मैंने तो माँ के आगे सर को झुका दिया है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।